الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے انسانوں کو پیدا کیا ہے، ان انسانوں کے اندر بھی ایمان والوں کو ایک خاص خصوصیت نصیب فرمائی ہے کہ ایمان والے کے اندر سمجھداری زیادہ ہوتی ہے. اسی سمجھداری کو ہم کامن سینس کہتے ہیں، اور اسی سمجھداری کو قرآن مجید میں فرمایا کہ سمجھدار لوگ وہ ہیں جن کو قرآن نے اولو الالباب یا اولی الالباب کہا ہے. ایک ہوتا ہے عقل کا ہونا اور ایک ہے سمجھداری کا ہونا. ہر سمجھدار کے پاس عقل ہوتی ہے، لیکن ہر عقل والے کے پاس سمجھداری ہو یہ ضروری نہیں. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے اور اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی مخلوقات میں آدمی کو نظر کرنے کا حکم دیا کہ دیکھو کائنات کیسے بنی. یہ سوچتے تو بہت سارے لوگ ہیں، اس سوچنے کا جو نتیجہ اور سبق ہے کہ اللہ کی ذات کو پہچانا جائے، اللہ کی ذات کی معرفت ہو جائے، یہ غور و فکر کے بعد بھی صرف اولو الالباب کو یہ سمجھ نصیب ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے اندر سمجھداری کو پیدا کیا، کامن سینس کو پیدا کیا. جیسے مثال کے طور پہ ہم عام حکم جانتے ہیں کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ہے، بچوں کو بھی نماز کے لیے لانا ہے، لیکن یہ کامن سینس کی بات ہے کہ کتنی عمر کے بچے کو لایا جائے. عادت بنانے کے لیے بچوں کو تو لانا ہے، لیکن بچہ کتنا سمجھدار ہو یہ والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. 1.5-2 سال کے بچے کو اٹھا کے لا لیے، بچے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بعض اوقات ہو جاتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، والد صفیں بن رہی ہیں، بچہ ساتھ ہے، لیکن آگے کی صف پوری کرنے کے لیے والد آگے چلے گئے. پھر انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی امام صاحب کے ساتھ. جمعہ کے دن عام طور پہ بعض مساجد میں ہو جاتا ہے. اب وہ 2 رکعت نماز تک بچہ روتا ہوا آگے سے پیچھے دائیں بائیں سارے لوگوں کی نمازیں خراب کر رہا. تو والدین کو بھی اتنی سمجھداری، اتنا سینس ہونا چاہیے کہ میرے بچے میں کتنا سینس ہے، کتنا سمجھدار ہے. اور حدیث کے اندر تو یہی ہے کہ 7 سال کی عمر سے نماز کی تاکید کی جائے اور 10 سال میں مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کا عادی اولاد کو بنایا جائے. تو اتنی سمجھداری کے بعد لے کے آنا ہے. ایسی ہی سمجھداری کی ایک چیز ہوتی ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کامن سینس نہیں ہوتا، بس جہاں تھوکنے کی ضرورت پڑ گئی بلڈنگوں کے کناروں پہ راستوں پہ تھوک رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی سکھایا کہ یہ چیز ہر ایک کو اچھی نہیں لگتی، ہر ایک اس کو برداشت نہیں کر سکتا. جب ایسی ضرورت آ جائے، تھوکنے کا موقع ہو تو پبلک سے الگ ہٹ جائیں، ایک کونے میں چلے جائیں، وہاں تھوکیں اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیں. یہ کامن سینس ہے. لیکن اس وقت کئی چیزیں ہماری زندگیوں میں آ گئی، خاص طور پہ جیسے موبائل کا کثرت سے استعمال، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہنا، اور موبائل کے اندر جو اس کی بلو اسکرین ہوتی ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے، جیسے نفسیات والے کہتے ہیں اور تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ جب بندہ سو کے اٹھتا ہے تو اس کے اندر ایک انرجی لیول پیدا ہو جاتا ہے. آدمی کام کے لیے نکلتا ہے، پھر کام پہ ہوتا ہے، تھوڑا سا اگر وہ طاقت لگانے والا کام کرے گا تو اس کی اور انرجی اس میں لگے گی.
لیکن اب وہی کہیں ڈیبیٹ کرنے کے لیے بیٹھ گیا، بات چیت ہو رہی ہے، کلائنٹ کو بتا رہا ہے، چیزیں تیار کر رہا ہے، تو اس کا ذہنی لیول بڑھ کے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک گاڑی ہے، گاڑی آپ گلی میں چلاتے ہیں تو وہ 20 کی رفتار سے چل رہی ہے، وہ تھوڑا سا آپ ایک روڈ پہ آ جائیں گے، مین روڈ پہ، وہاں پہ رفتار 30-40 ہو جائے گی، لیکن ہائی وے پہ چلے جائیں گے تو آپ 100-120 کی رفتار ہوگی۔ تو انسان کی زندگی کے اندر بھی انسان کی ذہن کی یہی سطح ہوتی ہے، جس لیول کا وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس اعتبار سے اس کا اسٹریس لیول بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب دوبارہ وہ 110-120 کی اسپیڈ پہ گاڑی گئی ہے تو آپ کو اگر روکنا ہے تو پھر پوری رفتار کم کرنی پڑے گی، 0 پہ آنا پڑے گا، اسی وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب گاڑی اسٹاپ ہو گئی۔ تو ہمارے ذہن کی بھی سطح بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جب وہ نارمل لیول پہ آتی ہے تب جا کے انسان کو نیند آتی ہے۔ اور یہ موبائل کے اندر جو اسکرین اور اس کے ریڈیشنز، اس کی شعاعیں، جو ریزز اس سے نکلتے ہیں، اس کی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے اسی صلاحیت کو جو بڑی محنت کرنے کے بعد 100-100 لیول کی سطح پہ جو چلا گیا تھا، وہ دوبارہ سے وہ موبائل کی اسکرین اسی لیول پہ آدمی کو لے کے چلی جاتی ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ رات میں 2-2 3-3 بج رہے ہیں، آنکھوں میں نیند نہیں۔ اس کے باوجود بھی پھر وہ اس کو نارمل رینج میں آنے کے لیے، 0 پہ آنے کے لیے پھر 1-1.5 لگتا ہے، تب جا کے نیند 4-5 بجے لگ رہی ہے۔ تو بہرحال اب اس چیز کا اثر یہ ہوا کہ نیند تو خراب ہو گئی۔ اور دوسرا نقصان، مقصد موبائل کے استعمالات کو بتانا نہیں ہے، مقصد تو سمجھداری اور کامن سینس کا عنوان ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہوا کیا، موبائل کے کثرت سے استعمال کرنے کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے، آپ لوگوں کے ہر ایک اپنے آپ کا یا لوگوں کا معاشرے کا آپ فون نکال کے دیکھیں کہ ان کا اسکرین پہ کتنا ٹائم گزرتا ہے، 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 10 گھنٹے، بعض لوگ تو آلویز آن لائن ہیں، ہر وقت وہ آن لائن ہے، نیند بھی قربان کر رہے ہیں۔ تو اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے غور کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی مخلوقات بنائی ہیں اس میں انسان واحد ایسا ہے جس کا بچپن ایک لمبے مدت تک پھیلا ہوا ہے۔ دوسرے جانور پیدا ہوں گے، چند دن ہوں گے، پھر ماں باپ کے ساتھ وہ چلنے گھومنے پھرنے لگیں گے، پھر وہ اپنے روزی روٹی کا انتظام کرتے ہوئے خود سے دانہ تلاش کرنے لگیں گے، لیکن انسان کا مزاج ایسا نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 10-12 سال تک کا جو مدت کا عرصہ ہے، اتنا لمبا ان کا بچپن رکھا ہے، لیکن یہ بچپن سارا کا سارا موبائل کے حوالے ہو رہا ہے، جس کے نتیجے کے اندر جو بچے گھر کے اندر کھیلا کرتے تھے، چھوٹے بچے ہیں تو بچپن میں دیکھتے تھے گڑیوں سے کھیل رہے ہیں، کھلونوں سے کھیل رہے ہیں، کاروں سے کھیل رہے ہیں، اس کے اندر کچھ توڑ رہے ہیں، کچھ بنا رہے ہیں، اس سے بھی ان کی مینٹل ہیلتھ ڈیولپ ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد باقی اوقات کے اندر وہ گھر میں اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں، وہاں سیکھ رہے ہیں، گلی محلے میں کھیل رہے ہیں، تو بچوں کے اندر ایک رسک لینے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا، نہیں بھائی میں اتنی دور چھلانگ لگاؤں گا۔ کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، اب وہ سوچ رہا ہے، انالیسس کر رہا ہے بچپن سے کہ میں رنگ بھاگوں یا نہیں بھاگوں، اگر بھاگوں گا تو کیا میں آؤٹ ہو جاؤں گا۔ اب وہ اپنے ذہن کے اندر ایک کیلکولیشن کر رہا ہے کہ میں اتنی دور اتنی دیر میں پہنچ سکتا ہوں یا نہیں، کہ اس سے پہلے اس کی بال یہاں تک نہ پہنچ جائے۔ یہ ساری چیزیں فزیکل ایکٹیویٹیز کے ذریعے، کھیلوں کے ذریعے سے سیکھا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں موبائل کی وجہ سے ختم ہو گئی ہیں، اور بچے یہ صحت سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ پھر گھر کے اندر ماں باپ کے ماحول کو دیکھتے وہ کس طرح رہ رہے ہیں، بچیاں دیکھتی ماں کس طرح پکا رہی ہے، دھو رہی ہے، صفائی کر رہی ہے، لیکن موبائل کے حوالے اپنے کمرے میں بند ہو گئے، وہ ساری چیزیں سلیقہ ان کی زندگی سے ہی ختم ہو گیا۔ وہ رسک لینے کا، وہ سیکھنے کی صلاحیتیں دم دوڑتی چلی گئیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا، یہ انسان کی زندگی میں ہوتا تھا آج سے 20-25 سال پہلے، 2007 سے اسمارٹ فون شروع ہوا ہے، 2010-12 کے بعد تو بہت زیادہ عام ہو گیا، اس سے پہلے کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں، بس اسٹیشنوں پہ چلے گئے، لوگوں سے بات ہو رہی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں۔ آج موبائل میں اس حد تک منہمک ہے، ایک ہی سیٹ پہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے، پتہ ہی نہیں، ایک دوسرے کا تعارف بھی نہیں ہوتا ہے، بس سفر بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو دیکھتے تھے اسٹیشنز پہ، ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں، پلین میں سفر کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات ہوتی، تعلقات بنتے تھے، حالات کو سمجھتے تھے، ایک دوسرے کی کیفیات کی خبر ہوتی تھی، اور لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملتا تھا، اور ان کی زندگیوں کے اندر ایک سوچ سمجھ، ایک صلاحیت آتی تھی جس کو ہم کہتے ہیں کامن سینس۔ لیکن وہاں جائیں گے، گاڑی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ بھی استعمال کر رہے ہیں، فون میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس کی وجہ سے سمجھداری میں ایک کمی آ گئی۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے
سمجھداری کو سکھایا اور قرآن مجید کے اندر بتایا کہ سمجھدار لوگ چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں، دیکھو اس طریقے سے راستوں پہ نہیں تھوکا جاتا۔ یہ کہیں ڈگری لے کے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی، کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے آپ اس کا کورس نہیں کر سکتے، یہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اس کی فطرت کے اندر یہ سوچنے کی صلاحیت رکھی ہے، فطری صلاحیت ہے آدمی کی، بشرطے کہ وہ فطری صلاحیت کو آدمی نکالے۔ وہ نکلے گا کیسا؟ وہ کتابوں کے پڑھنے سے آئے گا، وہ لوگوں کو غور و فکر کرنے سے آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر استنجا نہ کرے، کیونکہ آپ تو کر کے چلے جا رہے ہو، لیکن کئی لوگوں کے، کئی گاؤں دیہات والے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ پانی پینے کا ہو سکتا ہے ان کے استعمال کا، ان کے کپڑے دھونے اور نہانے کا پانی ہو۔ 3 لوگوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کہ لعنت ہے ان لوگوں پہ جو کھڑے ہوئے پانی کے اندر استنجا کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا جو راستوں کے اندر گندگی کرتے ہیں، اس سے بھی گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی، جو گھر جھاڑ کے راستوں پہ، گھروں کے سامنے کچرا ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کے گھر کے سامنے دیکھا کہ کچرا پڑا ہوا ہے، ایمان والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا گھر کی صفائی نہیں کرتے ہو؟ فرمایا کرتے ہیں، وہ کچرا وہی ہے، ہم نے گھر سے نکال کے یہاں ڈالا۔ فرمایا یہ ایمان والے کی علامت نہیں ہو سکتی کہ گھر کے سامنے کچرا رہے، اس کے گھر کے سامنے گندگی رہے۔ تو دوسرا شخص وہ جو راستوں کے اوپر گندگی کرے، استنجا کرے، ضرورت سے فارغ ہو جائے، یا کچرا کوڑا گندگی سڑی ہوئی چیزیں لا کے راستوں پہ ڈال دے، یہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، یہ کامل ایمان والے کی علامت نہیں ہو سکتی، اس پہ لعنت فرمائی گئی۔ اور تیسرا وہ شخص جو سائے دار درخت کے نیچے گندگی کرے، چاہے گندگی ضروریات کی ہو یا کچرا ڈالنے کی، کیونکہ سائے دار درخت کے نیچے کچھ لوگ آرام کرنا چاہیں گے، بیٹھنا چاہیں گے، ان کے لیے وہ بیٹھنے سے رکاوٹ بنانے والی چیز ہو جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو سکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مسجدوں میں آئیں، طریقہ کیا ہے مسجدوں کا؟ طریقہ یہ پہلے آگے کی صفوں پہ آ جائیں، ابھی آ جائیں آپ حضرات، تھوڑا سا آگے، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا آگے تشریف لا لیں۔ ہوگا کیا؟ چند لوگ بیٹھ جائیں گے تو بعض لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر وہاں سے گزرنے والے کو مشکل ہوگی۔ تو اس لیے تقاضا یہ ہے کہ ہم آگے آ جائیں تاکہ کاندھوں کو پھلان کے لوگوں کو آنے کی ضرورت نہ پڑے، پہلے آئیں، اللہ نے موقع دیا، سعادت دی، پہلی صفوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کی اتنی اہمیت بیان فرمائی، صحابہ کہتے ہیں اگر پہلی صف کی فضیلت تمہیں معلوم ہو جائے تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے لڑنے لگو، اور لڑتے لڑتے تمہاری تلواریں نکل جائیں گی۔ تو یہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو یہ آداب میں بعض اوقات ہوتا ہے، یہ بعض لوگوں کی نماز چھوٹ جاتی ہے، یہ بھی ایک کامن سینس سے تعلق رکھنے والا معلوم ہوتا ہے کہ بھئی چند لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بعض لوگ جلدی میں ہوتے ہیں، کسی کی 3 رکعت چھوٹ گئی تو 3 رکعت ادا کرنے میں لمبا وقفہ رہے گا، تو وہ اس وقت خشوع و خضوع کا تو اہتمام کریں، لیکن اپنی نماز کے اندر تلاوت وغیرہ کو مختصر کریں۔ بھائی پہلے تو ایک کمی ہو ہی گئی کہ آپ نے 3 رکعت نمازیں آپ کی چھوٹ ہی چکی ہیں، تو باقی جانے والوں کے لیے راستہ دے دیں۔ راستہ دینے کے لیے اپنی اس نماز کو، اگر راستے میں آپ پڑھ رہے ہیں تو اس وقت اپنی نماز کو مختصر کریں۔ تو یہ چیزیں ایک آدمی کے اندر ایک فطری صلاحیت ہوتی ہے، اس فطری صلاحیت کے ذریعے سے آدمی ان چیزوں کو سیکھ سکتا ہے، نکال سکتا ہے اپنے اندر سے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھداری کو، یہ کامن سینس کو، اسی لیے کہا جاتا ہے کامن سینس ناٹ کامن نہیں ہے، یہ ریئر چیز ہے، کیونکہ جس نے اپنے آپ کو دریافت کیا، اپنی صلاحیتوں کو نکالا، اس کے اندر یہ چیز آئے گی۔ ضرورت کے لیے ہم جاتے ہیں استنجا خانے میں، ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ کموڈ صاف ہو، ڈرائی ہو، صفائی ستھرائی ہو، بو نہ ہو وہاں پر۔ تو ہم جب نکلیں تو اسی تصور کے ساتھ آئیں کہ بعد میں جو جائے گا اس کے لیے بھی ہم ویسے ہی صفائی کا انتظام کریں۔ یہ چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی نفسیات کا کتنا لحاظ اور خیال رکھا ہے، سمجھداری کتنی سکھائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ کہ قرآن مجید کی تعلیمات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، اور بھی کتابیں پڑھیں، زندگی کے آداب پہ جو کتابیں لکھی گئی کہ آپ کو کس طرح رہنا ہے، کیسے رہنا ہے، یہ چیزوں کو پڑھیں۔ اب پڑھنے سے کیا ہوگا؟ پڑھنے سے آداب زندگی جب آپ سیکھیں گے تو اس سے سمجھداری بڑھے گی۔ دوسری چیز، اس سمجھداری کو ڈیولپ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ماحول کے اندر جس سے بھی آپ بات کر رہے ہیں، جس موقع پہ آپ بات کر رہے ہیں، غور کر کے دیکھیں کہ کیا یہ موقع مجھے اس بات کے کرنے کا ہے یا نہیں۔ کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، کسی کی مرضی کے خلاف
گھر کے داماد کی مرضی کے خلاف چیز ہو گئی تو ایک عام رسم بن گئی کہ بھئی داماد کے خلاف ہو گیا اس لیے ہنگامہ ہو گیا. ایسے تو بہت ساری چیزیں واقعات ہم سنتے رہتے. پھوپھا کی مرضی کے خلاف ہو گیا, پھوپھی کی مرضی کے خلاف ہو گیا, شادی کی تقریب ایک غم کی تقریب بن گئی, پھر وہاں پہ لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں. تو بعض باتوں کو بنیاد بنا کے بعض جگہ اختلاف ہو جاتا ہے, تو غور کریں کیا یہ موقع ہے اختلاف کو, اس خوشی کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے میں اپنے اختلاف کو سامنے پیش کر دوں اور جو کچھ آ جائے بولتے جاؤں اور مسئلہ حل کرنے کے نام پہ میں بے تکے بھی الفاظ استعمال کر لوں. یہ غور کریں. یا کسی اور موقع پہ بلائیں, اپنے گھر پہ بلائیں, بلا کے کہیں کہ یہ آپ کو میرے بارے میں غلط فہمی ہوئی, بات ایسی نہیں تھی, وہاں پہ میں نے آپ کی عزت اور وقار کو مجروح نہ ہو جائے اور آپ کی عزت خراب نہ ہو جائے, میں خاموش تھا لیکن میں آپ کے دل سے اس چیز کو صاف کرنا چاہتا ہوں, یہ حقیقت تھی. یہ ایک سوچنے سمجھنے والی بات کہ محفلوں کے اندر, خوشی کے موقعوں کے اندر بعض مرضی کے خلاف چیزیں ہو جاتی. بعض لوگ تو مزاج ایسا ہو چکا, خاص طور پہ بعض خواتین کا, کہ وہ تو خوشیوں کے موقع پہ کیونکہ ان کے دل کے اندر حسد, بغض اور دوسروں کی خوشی کے نہ دیکھے جانے کا جذبہ اتنا ہوتا ہے, تو وہ تو موقع تلاش کرتے ہیں کہ ایسی خوشی کے موقع پہ کہاں سے ہم اختلاف نکالیں, کہاں سے موقع نکالیں. ایک خوشی چل رہی ہے شادی بیاہ کی, وہاں پہ زمین کی تقسیم کا مسئلہ لے کے بیٹھ گئے تاکہ یہ بچی کی جو خوشی, جو والد اور والدین ایک ذمہ داری پوری کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس خوشی کو بھول جائیں, اب ان کو منانے میں لگ جائیں. یہ خیال کروانے کے نام پہ یہ تکلیفیں جو دی جاتی ہیں, یہ انسانیت کا معیار نہیں ہے. انسانیت اور ایمان والے کا معیار تو یہ کہ یہ تو سمجھدار ہوگا, وہ لوگوں کے لیے, دوسروں کے لیے جیے گا, دوسروں کی زندگی کے لیے جیے گا. یہ ایک ایمان والے کا مزاج ہوگا. تو دوسری چیز یہ ہے کہ کس موقع پہ کیا بولنا چاہیے, بولنا بھی چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے, اس کو حل کرنے کا کیا طریقہ, یہ سمجھداری ہمارے اندر آئے. اور تیسرے یہ, جس شخص کے سامنے ہم بات کر رہے ہیں اس کا معاشرے میں, اس کا گھر میں کچھ ادب ہوگا, وقار ہوگا, اس کا کوئی مقام ہوگا, اس مقام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس مقام کی مناسبت سے ہم الفاظ استعمال کریں. یہ سمجھداری ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں جب صحابہ میں سے کسی کو خطاب کرتے کہ کسی کے اندر کوئی غلطی ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے ہوئے وہ غلطی دیکھ لیتے, تو یہ نہیں کہتے کہ میں گزر رہا تھا, وہ صاحب جو ہیں جن کا فلاں نام ہے وہ یہ کام کر رہے تھے, ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. یہ کسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو نہیں ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا, میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کو وہ اس طرح کرتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں, ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بات بھی معلوم ہو گئی, جس نے غلطی کی اس کی اصلاح بھی ہو گئی, اور دوسرے لوگوں کو پیغام بھی مل گیا کہ بھئی یہ کام نہیں کرنے کا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز, تو وہ افراد کا لحاظ کریں, شخصیات کا لحاظ کریں, ان کے مقام و مرتبے کا لحاظ کریں. بعض لوگوں عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کسی نے کسی سے قرض لے لیا, دینے والا ایک ینگ نوجوان, لیکن لینے والے نے بچی کی شادی کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے, بیماری کے لیے قرض لیا ہے, لیکن اب وہ آئیں گے ان کے عزت اور احترام کو پامال کرتے ہوئے راستوں میں گھر کے سامنے قرض کا مطالبہ گالی گلوچ سے کر رہے ہوں گے, اور اس کو دلیل اور جسٹیفائی کریں گے کہ نہیں بھائی میں کیا غلط ہوں, میں نے تو ان کی مدد کی تھی. ٹھیک ہے, واقعتاً کیا آپ کی ان گالیوں سے وہ اگر ان کے پاس استطاعت نہیں ہے کیا اس وقت نکل کے آ سکتے ہیں؟ الا یہ کہ وہ مزید ڈپریشن میں چلے جائیں. ان الفاظ کے ذریعے سے وہ اپنی سبکی محسوس کریں. کتنے لوگ ایسے گھٹ گھٹ کے جی رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, سماج کیا کہے گا. تو بہرحال تو یہ بھی ایک سمجھدار انسان کی اور سمجھداری رکھنے والے ایک کامن سینس جس کے اندر ہوتا ہے, اس کی علامت ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے تو موقع کے اعتبار سے بات کرے گا, دوسرا جس سے بات کر رہا ہے اس کا بھی لحاظ, اس کے مقام و مرتبے کا بھی لحاظ رکھے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز یہ ہوگی کہ جب بھی بات کرے گا تو اس میں اپنی ذاتی فائدے کو ایک ایمان والا مد نظر نہیں رکھتا, بلکہ ایمان والے کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آگے والے کو فائدہ کس طرح ہو جائے, آگے والے کو میں فائدہ کس طرح پہنچاؤں. اب اس کے اندر کوشش یہ کریں کہ اپنا نقصان نہ ہو. صحابہ کرام کی صفات تو یہی ہے کہ صحابہ کرام سب کچھ قربان کر دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے, واقعات تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں, معلوم ہی ہے کہ صحابہ نے اپنا جو کچھ تھا اس میں آدھا آدھا بانٹ کے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والوں کو دے دیا, اور وہ سب کچھ دے دینے کے بعد کوئی لالچ اور ہرس نہیں تھی کہ نہیں بھائی یہ ذرا اسٹیبل ہو جائیں گے تو پھر میں اس کا ریٹرن ان سے لے لوں گا. بس جو کچھ کیا وہ اللہ کے لیے, بس اللہ دینے والے ہیں.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھداری سکھائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا لحاظ رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو خیر خواہی کتنی کی ہے کہ رات کے وقت اپنے برتنوں کو ڈھک کے رکھو، پانی کا مشکیزہ ہوگا یا پانی کا جو بھی بوٹل ہوگا اس کو ڈھک کے رکھو۔ فرمایا کہ آفتیں، مصیبتیں یا کوئی ایسی چیز، گندگی آپ کے کھانے پینے میں چلے جائے جس کے کھانے اور پینے کے بعد آپ کو انفیکشن ہو جائے، آپ کو پتہ بھی نہ ہو کوئی چیز اس میں مل گئی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چراغ بجھاؤ۔ آج کے زمانے میں تو چراغ نہیں ہے، رات کے وقت چراغ بجھا کے سو جایا کرو، کیونکہ شیطان کوئی حرکت کرے گا، وہ چراغ گر گیا، تیل پھیل گیا، آگ لگ گئی۔ پچھلے زمانوں میں جھوپڑیوں کے مکانات، گھاس پھوس کے مکانات ہوتے تھے، جل کے خاکستر، اور اس میں رہنے والے نیند کی حالت میں کم دم گھٹ گیا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جب نیند میں سے اچانک اٹھیں گے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا، وہ اپنی جان بچانے کے بجائے وہیں بیٹھے بیٹھے جل کے خاکستر۔ آج کے زمانے کے اندر گیزر ہے گھروں کے اندر، دیکھیں احتیاط سے کہ استعمال ہو رہا ہے سردیوں میں، اس کے بعد بند کریں۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر کوئی چیز پکا رہے ہیں تو بے توجہی نہ ہو، چولہا کھلا ہوا ہے، بس ایسے ہی کسی کام سے گھر سے خواتین کو لے کے چلے گئے، آنے تک پتہ چلا کہ سارا کچن آگ کے اندر اور دھوئیں کے اندر جلی ہوئی چیزوں سے خاکستر ہوا پڑا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک چراغ کی مثال دی ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کی ساری چیزوں کے اوپر اس کو منحصر کر کے دیکھیں، ساری چیزوں کے اوپر اس کو اپلائی کر کے دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں، جیسے موبائل فون راتوں میں چارجنگ لگا کے سرانے رکھ کے سو رہے ہیں، وہ بھی ایک کوئی اس کے اندر سمجھداری تو ہے نہیں کہ ایک وقت میں آ جائے وہ رک جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان کی بنائی ہوئی چیز کچھ نہ ہو، اللہ نہ کرے ناگہانی کوئی حادثہ ہو جائے جو انسان کو تکلیف پہنچانے کا باعث بنے۔ تو یہ ساری کامن سینس سے تعلق رکھنے والی، یہ سمجھداری سے تعلق رکھنے والی چیزیں۔ ایک ہوتا ہے جاننا، جاننے کو کہتے ہیں انٹیلیجنس، اور سمجھداری جو ہوتی ہے جو عمل کے اعتبار سے تعلق رکھنے والی ہے۔ علم بہت سارا ہو سکتا ہے لوگوں کے پاس، لیکن ضروری نہیں ہے جس کے پاس علم ہو اس کے پاس سمجھداری بھی ہو، لیکن جس کے پاس سمجھداری ہوگی یقیناً اس کے پاس علم ہوگا۔ تو صرف علم کافی نہیں ہے بلکہ سمجھداری ہونی چاہیے کہ کس موقع پہ کس انداز سے۔ اب یہ سمجھداری کہاں سے آئے گی؟ تو سمجھداری کے سورسز ہمارے پاس سب سے پہلے بنیادی سورس ہے اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اللہ کی کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثالیں دی ہیں اس کے ذریعے سے ہماری انسانوں کی سینس کو، کامن سینس کو ڈیولپ کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، جو تعلیمات، جو احکامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں اس پہ غور و فکر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماحول کے اندر غور و فکر کریں، اپنے گھر کے اندر، گھر کے ماحول میں بڑوں کو دیکھیں کہ وہ اپنے سے بڑوں کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں، اس طریقے کو اپنائیں، بڑوں سے کس طرح بات کی جائے، ماحول کے اعتبار سے کس ماحول میں کیا بات کرنی چاہیے۔ اسی لیے ایک جملے پہ بات ختم کرتا ہوں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی کو، بچے کو بولنا سیکھنے میں 2 ڈھائی سال 3 سال 5 سال میں بولنا سیکھ جاتا ہے، لیکن کس وقت کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، یہ سیکھنے میں زندگیاں نکل جاتی ہیں۔ تو اس لیے کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کس کے سامنے کیسا بولنا ہے، کس ماحول میں کیا بولنا چاہیے، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سیکھنے کے لیے کہیں زیادہ باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ ابن رشد نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فطری صلاحیت رکھی ہے، اس فطری صلاحیت کو ہی آپ نکھاریں گے تو یہ سمجھداری خود بخود ہمارے ذہنوں کے اندر آئے گی۔ تو اس لیے ہم لوگوں کے لیے سہولت پہنچانے والے، آسانی پہنچانے والے بنیں، نہ کہ ہم اپنی تسکین کے لیے لوگوں کو تکلیف دینے والے یا پریشانی پیدا کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں ادا نہیں فرمائے سنتیں ادا کر لیجیے۔